یہ کہانی چند ماہ پہلے مکہ سے شروع ہوئی تھی۔ یوحاوا نے شرم و حجاب کے بغیر سنایا کہ وہ تین قریش کے نامور سالاروں خالد، اکرمہ اور صفوان کو اپنے حسن و جوانی کے طلسم میں الگ الگ گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں آپس میں ٹکرانے کی سوچی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ تینوں کے دلوں میں اپنے سردار ابو سفیان کی نفرت پیدا کرے گی، لیکن خالد پتھر ثابت ہوا۔ یوحاوا نے کہا، اس نے مجھے شدید دھتکارا نہیں، لیکن وہ دلچسپی بھی ظاہر نہ کی جس کی مجھے توقع تھی۔ میرا خیال ہے اکرمہ اور صفوان پر خالد کا ہی اثر ہے۔ یہ تینوں جنگ و جدل کے دل دادا ہیں، اس کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں۔ یوحاوا مایوس نہ ہوئی، اس نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ خالد سے اس نے توجہ جلدی ہٹا لی، کیونکہ اس کے دماغ میں یہی ایک سودا سمایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو میدان میں شکست دینی ہے اور رسول اکرم کو میدان جنگ میں یا جنگی قیدی بنا کر قتل کرنا ہے۔ ایک روز یوحاوا مکہ سے 4 میل دور ایک گاؤں میں گئی۔ وہ دن کے پچھلے پہر وہاں سے واپس چلی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور 3 آدمی تھے۔ وہ سب یہودی تھے۔ وہ 2 گھوڑوں والی گاڑیوں پر سوار تھے۔ ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ وہ صحرائی آندھی آ گئی جو ریت کے ٹیلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ ایک تو اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ تند و مند آدمی بھی پاؤں جما کر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر جسم کا کوئی حصہ اس میں ننگا رہ جائے تو ریت اتنی زور سے ٹکراتی ہے کہ کھال اترتی محسوس ہوتی ہے۔ اونٹ گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ اچانک ریت کی ایک دیوار جو زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی تھی بڑی تیزی سے آئی اور ان یہودیوں کی گھوڑا گاڑی کو اس دیوار نے نگل لیا۔ فضا لال ہو گئی۔ ریت کے تھپیڑے اتنی زور سے پڑنے لگے جیسے بحری طوفان میں موجیں اٹھ اٹھ کر کشتی پر پڑتی ہیں، کشتی کو پٹختی ہیں۔ ٹیلے جڑوں سے اکھڑنے لگے۔ صحرائی آندھی میں رک کر کھڑے ہو جانا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ریت اس طرح جسم سے ٹکرا کر وہیں اکٹھی ہونے لگتی ہے جیسے کوئی بیلچے سے ریت پھینک رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہاں ریت کی اونچی ڈھیری بن جاتی ہے اور اس میں انسان دفن ہوتا ہے، مگر وہ زندہ نہیں ہوتا۔ آندھی ہمارے پہلو کی طرف سے آئی تھی، یوحاوا نے سنایا۔ گھوڑے ریت سے لدے ہوئے جھکڑ برداشت نہ کر سکے اور بے لگام ہو گئے۔ انہوں نے اپنا رخ آندھی کے رخ کی طرف کے مطابق کر لیا اور سرپٹ دوڑ پڑے۔ آگے چھوٹے بڑے گڑھے آ گئے۔ گھوڑا گاڑی بڑی زور سے اچھلتی ڈولتی بے لگام گھوڑوں کے رحم و کرم پر اڑی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر اس قدر ریت آ رہی تھی کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک جگہ گاڑی کے ایک طرف کے پہیے گڑھے میں چلے گئے یا دوسری طرف کے پہیے اونچی جگہ چڑھ گئے۔ گاڑی ایک طرف سے اتنی اوپر اٹھ گئی کہ اس کا پہلو کے بل گرنا یقینی تھا، لیکن گاڑی نہ گری۔ اسے اتنا سخت جھٹکا لگا کہ میں جو اس میں ایک طرف بیٹھی تھی لڑک کر باہر چلی گئی اور باہر گر پڑی۔ گاڑی آگے نکل گئی۔ میں قلابازیاں کھاتی گئی، سنبھل کر اٹھی اور اپنے ساتھیوں کو پکارا، مگر آندھی کے زناٹوں اور اس کی چیخوں میں اپنی آواز مجھے بھی مشکل سے سنائی دے رہی تھی۔ میرے ساتھ گاڑی میں جو بیٹھے تھے انہوں نے شاید مجھے گرتے نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھا بھی تھا تو ان میں سے کسی نے اتنی ہمت نہ کی کہ میرے پیچھے کود آتا تاکہ میں تنہا نہ رہتی۔ میں اتنی خوف زدہ کبھی نہیں ہوئی تھی اور میں ایسی خوفناک آندھی میں بھی کبھی نہیں پھنسی تھی۔ آندھی میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، میرے نیچے کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ گھوڑے صحیح راستے سے ہٹ کر نہ جانے گاڑی کو کس طرف لے جائے تھے۔ میرے چہرے پر کپڑا ڈالے آندھی کے رخ میں جا رہی تھی، پاؤں جمتے نہیں تھے۔ یوحاوا کو آندھی دھکیلتی لے جا رہی تھی۔ اچانک آندھی کی چیخیں بہت ہی بلند اور ڈراؤنی ہو گئیں۔ یوحاوا پہلے نیچے گئی، وہ گھاٹی تھی جو وہ آندھی کے زور پر اتر گئی۔ پھر وہ ایک دیوار سے ٹکرائی، یہ ریتلی مٹی کی دیوار تھی۔ یوحاوا اس پر ہاتھ رکھ رکھ کر آگے چلتی گئی۔ یہ نشیبی جگہ تھی جس میں مٹی کے ٹیلے اور ٹنڈ منڈ سے صحرائی درخت بھی تھے۔ یہاں آندھی کی چیخیں ایسی ہو گئی تھیں جیسے بہت سی عورتیں چیخ چلا رہی ہوں۔ بعض چیخیں آندھی کی لگتی ہی نہیں تھیں، یہ انسانوں کی بھی نہیں لگتی تھیں، یہ چڑیلوں یا درندوں کی معلوم ہوتی تھیں۔ یہ یہودی حسینہ جو اپنے آپ کو نڈر اور دلیر سمجھتی تھی، خوف سے رو پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ آندھی تھم جائے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کسی کے ہاتھ چڑھ گئی تو وہ اسے اس کے گھر نہیں اپنے گھر لے جائے گا
اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی اسے خراب کر کے قتل کر جائے۔ رات آ رہی تھی، بھیڑیوں کا خطرہ الگ تھا۔ کوئی اور خطرہ نہ ہوتا تو یہ خطرہ موجود تھا کہ وہ مکے کے راستے سے بھٹک آئی ہے۔ صحرا میں راستے کی تلاش ناممکن ہوتی ہے، بھٹکے ہوئے مسافر کا انجام موت ہوتا ہے۔ وہ تھکن سے نہیں، پیاس سے مرتا ہے۔ اسے اونٹ کے بڑبڑانے کی آواز آئی۔ اس کی دہشت زدگی بڑھ گئی، لیکن اسے آندھی کی آواز سمجھ کر اس نے دل کو تسلی دے لی۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مٹی کی دیوار پر ہاتھ رکھ رکھ کر جا رہی تھی۔ وہ دیوار بہت بڑا ٹیلا تھا جو آگے جا کر گھوم گیا۔ اونٹ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اب یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی، اتنی قریب سے کہ یوہاوا رک کر پیچھے ہٹ آئی۔ اب اسے شک نہ رہا، یہ اونٹ کی ہی آواز تھی۔ اونٹ اکیلا نہیں ہو سکتا تھا، دو تین آدمیوں کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ یہ آدمی اس کے ہمدرد تو نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ گناہ اور بدی کا دور تھا۔ یوہاوا نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن کس طرف، کہاں؟ وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ آندھی ٹیلوں اور خشک درختوں کے درمیان سے گزر کر ہیبت ناک چیخیں پیدا کر رہی تھی۔ یوہاوا کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اسے اپنے ان آدمیوں پر غصہ آنے لگا جن کے ساتھ وہ گھوڑا گاڑی میں جا رہی تھی۔ انہیں اتنا بھی نہ پتا چلا کہ وہ گاڑی سے گر گئی ہے۔